کہ کبھی نہیں بتاتے. میں کہا یہ بھی جھوٹ ہے. اگر اس نے باتیں کی تھی تو مرزے نے سنی تھی تو وہ بڑی قیمتی باتیں ہوں. مرزے کو بتانے لگے کہ یہ کیوں جھوٹ کرنا ہے اندر. اور پیٹ نہیں ہوتا. آگے کہتا ہے یہ میرا چوتھا لڑکا. اس کا نام مبارک تھا. کہتا ہے یہ میرا چوتھا لڑکا. اس کے ہاتھ میں اللہ نے مجھے 4 پیشنیاں تھی اور یہ اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا یعنی ماہ سفر. لمبا کسورت چوتھے تک بڑھ جائے یعنی ماہ سفر نہیں سفر تاکہ چوتھے تک بڑھ جائے. کہتا ہے اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا یعنی ماہ اور ہفتے کے دنوں میں دن بھی چوتھا رہا. 4 جمبا یعنی بوجھ. 4 جمبا جو ہے یہ چوتھا ہوتا ہے یا 5واں؟ دیکھو دنوں والا ایک ہے خالی شمبا اگلا شمبا خالی شمبا پھر اس کے بعد یک شمبا 2 پہلے خالی شمبا 1 شمبا اس کے بعد یک شمبا پھر 2 شمبا پھر 6 شمبا اور پھر 4 شمبا کتنا دن. تو 4 شمبا کتنا دن ہے چوتھا دن. اچھا یعنی بدھ 4 شمبا کے چھوٹا دن بدھ. اب بدھ کتنا دن ہے گھروں کا بڑا جمعرات سے چھٹی نہیں ہوگی. اب شنیچر اتوار سوموار منگل سے اب وہ کتنا دن ہے 5واں دن. مرزا پہ نہیں چلے ہوں. تو میں کہا کرتا ہوں شاید یہ 2 باتیں ہوں مرزے کے بچے میں پیٹ سے دلی ہو کہ بھائی جب سے دنیا بنی ہے سفر کا مہینہ ہوتا تھا دوسرا میں آ گیا ہوں چوتھا ہو گیا. آگے چوتھا اگر بدھ کا دن 5واں ہوتا تھا اب چوتھا ہو. تو جس لوگ کے بچے کو یہ بھی پتا نہیں ہے اس کو نبی تو کھجا مادی تو کھجا مجدد تو کھجا وہ تو اسے عالم بھی نہیں مانی چاہے اس سے خود چاہے لوگوں کا پڑتا ہے جو سمجھ کچھ ہوتا. اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں اگر آپ کسی قادیانی کو مل جائے اس سے آپ پوچھیں کیا بھائی مجھے بیٹا میرا مبلغ بڑھیا پھرنا ہے سزا اسلامی میں نے نہ تو سنا جی وہ سنا دے لیکن پہلے خود بھی یاد کر لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اسلامی مہینوں کے نام سنا وہ آپ کے رسم تجھے سنا دیں پھر وہ پٹھان والی کار نہ ہو جائے. سمجھو نہیں وہ پٹھان میں کسی ہندو کو پکڑا کرے رکھو کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں قدر کرے گا. وہ ڈر گیا ہندو کا جی وہ دیکھا اچھا پڑھاؤ وہ کہنے لگا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. ایک بات مشہور ہے تو میں کہتا ہوں وہ بات نہ بن جائے. آپ پہلے خود 12 مہینے یاد کر لیں سنائے نہیں پھر کوئی کا یعنی مل جائے چکر جائے اسے تو اچھا بھائی تمہیں اسلامی مہینوں کے نام سناؤ. جب وہ سنا دے تو پھر وہ اچھا سفر کا مہینہ کون سا ہے وہ کہے گا دوسرا آپ کہیں چوتھا وہ کہے دوسرا آپ کہیں چوتھا جی تو چلنا پڑے گا یا نہیں. تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے تم کو خراب. تو پھر اس سے کو اچھا جو سفر کو چوتھا جو اس کا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے وہ کہے گا خراب. وہ عالم ہے یا جاہل وہ کہے گا وہ جاہل. اس کے بعد بتاؤ تمہارے ابے نے لکھا دے رکھا یا کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی تو ہے. تو بات میں بتا رہا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حیات و بات مسیح کا مسئلہ نہ ہمارے ایمان کی جد ہے نہ دین کے لوگوں میں کوئی رکن ہے سدا پہ ہوئی دیکھتے ہی ہوئی ہے. اور یہ غلطی آج سے نہیں حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے. بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے خواص امت کی غلطی پر لگ گئے ہم کہتے ہیں ہمیں بھی غلطی پر ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں یہ ایک غلطی ہے جیسی بنی اسرائیلی نبیوں سے ہوتی رہی تو چلو ہماری غلطی سے ہی عیسیٰ کو زندہ ماننا اور بھی تو انسان غلطی کرتا ہے. لیکن یہ غلطی ایسی غلطی نہیں ہے جس پر کوئی مواخذہ ہو سزا ہو پکڑ ہو یا جس کا کوئی ایمان سے تعلق ہو. لہٰذا اس مسئلے کو تو چھوڑ دو اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو. چوتھا حوالہ میں نے دیا ہے جس کا مرزا قادیانی کے مضبوطات اس میں مرزا کہتا ہے سو ہماری غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے یہ ایک ادنا سی بات ہے. کتنے بجے کون جو جماعت ہوتی ہے یا اذان ہوتی ہے؟ اچھا چلو تو پھر یہ بات تو چھوڑ دو. تو کیا بتا رہا تھا میں مرزا قادیانی کا ملفوظ وہ کہتا ہے سو ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے یہ ایک ادنا سی بات ہے. اب جب مرزا خود اس کو ادنا بات کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری ہرگز غرض نہیں کہ حیات وفات
مسیح پر جھگڑے کرے تو تم اس مرزائی کو کملو کے بچے تو اپنے ابے کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ہماری یہ غرض ہی نہیں کہ اس پر جھگڑے کرے اور تم اسی پر جھگڑا کر۔ اب یہ جو 3-4 حوالے میں نے آپ کو مرزا قادیانی کی کتابوں سے بتائے ہیں، ان حوالوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ حوالے آپ کے پاس ہوں پھر بتاؤ حیات وفات پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر کریں تو آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ کی عبادت وہ کوئی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا، اسی طرح 2 حوالے ہیں جو میں نے اس میں دیے ہیں کہ ختم نبوت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک حوالہ سنا دیا چھوڑ دو نہیں کرنے، چلو جلدی جلدی آ جانا نماز کے بعد، تو میں جلدی عشاء کے بعد بیٹھو گے یا نہیں؟ کوئی غائب تو نہیں ہوگا؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں نے ابھی آپ کو 3-4 حوالے بتائے ہیں اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات پر بحث کرنے کی ضرورت، اس لیے کہ یہ دین کا رکن نہیں، ایمان کی جز نہیں، یہ غلطی آج سے نہیں حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے۔ اگر یہ اہم بات ہوتی ہے تو اسی وقت دور کر دیتا۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے حیات وفات پر جھگڑے اور باتیں مت کرو، یہ قدر تھی بات۔ اب ہم کہتے ہیں ان حوالوں کی روشنی میں حیات مسیح کے موضوع پر تو بحث کرنے کی کوئی چلنا ضرورت ہو، خام خواہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ جب ایک مسئلہ ایمان کی جز نہیں، دین کا رکن نہیں، حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور معمولی سی غلطی ہے، چلو وہ بھی آپ کے خیال میں ہے، ہمارے خیال میں تو نہیں ہے، تو ہمیں اس غلطی پر جس پر کروڑوں اربوں خربوں مسلمان مر گئے، لہٰذا اس موضوع پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو۔ اب رہ گیا دوسرا موضوع ختم نبوت کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ تو کوئی اتنا بڑا بنیادی عقیدہ ہے، پھر میں نے اس پر بحث کروں کہ نبوت بند ہے یا جائے۔ اگر نبوت بند ہے، مرزا کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں، ویکینسی خالی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو وہ جھوٹا ہی ہے۔ لیکن اگر نبوت جاری ہے اور ثابت ہو جائے کہ نبوت جاری ہے، پھر دیکھیں گے بعد میں کہ مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں۔ پہلے یہ بحث تو کرو کہ نبوت بند ہے یا جاری۔ یہ بزرگ جو ہیں ان کو نظر نہیں آتا، آپ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ کر بیٹھے، آپ آگے آگے ہو جاتے ہیں تو وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے میرا چہرہ دیکھنے کی، لیکن ان بزرگوں کو تو ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ تو میرا چہرہ نہیں پسند کرتے، آپ تو بے نظیر کا دیکھیں گے، جوان جتنے گی، لیکن وہ بزرگ جو ہیں وہ تو میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تم گھر پیچھے ہٹ کر رہے ہو۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب میں آپ کو 2 حوالے دینا چاہتا ہوں اس بات پر کہ ختم نبوت کے موضوع پر بھی بحث کی ضرورت نہیں۔ کیسے؟ حکیم نور الدین جو تھا مرزا قادیانی کا پہلا جانشین، جس کا آپ کو تعارف کرایا جا چکا ہے، اس کا ایک دوست تھا مسلمان، اس کا ایک دوست تھا، وہ اسے کہتا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی عبادتوں سے نبوت کی بو آتی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لینا ہے، لیکن حکیم نور الدین یہ بات اس کی نہیں مانتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کی 2 کتابیں چھایا ہو گئی، ایک کا نام تھا فتح اسلام اور دوسری کا نام ہے توضیح مرام۔ فتح اسلام اور توضیح چھوٹے چھوٹے رسالے، ان میں مرزا قادیانی نے کسی قدر نبوت کا دعویٰ ذرا کھل کر کیا تھا۔ اب یہ دونوں کتابیں اس مسلمان کے ہاتھ لگ گئی، وہ یہ کتابیں لے کر حکیم نور الدین کے پاس آیا، بات نہیں کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو وہ آیا لے کر دونوں کتابیں نور الدین کے پاس، اور دیکھو اس نے بھی کیسے اسے پکڑنے کی کوشش، حوالہ یا کتاب یا کوئی چیز جو دینی ہوتی ہے اس کے لیے عقل چاہیے، نہ کر رہا عقل باعث، ایسے نہیں کہ حوالہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کو آدمی کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ ویسی کتاب حوالہ دے دو تو وہ اس وقت تعمیریں شروع کر دے، لیکن اس کو پہلے ایسی جگہ بند لگاؤ اور ایسا قابو کرو، اس کے بعد حوالہ پیش کر تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ تو وہ جو مسلمان تھا وہ حکیم الدین کے پاس آیا اور وہ کتابیں اس نے بغل میں دبائی تھی اور حکیم صاحب نے سوال کیا، کہتا ہے حکیم صاحب بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، حضور تو آخری نبی، حضور کے پاس کوئی نبی نہیں۔ اس نے کہا اگر حضور کے پاس کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر
یہ دوسرا سوال کیا. اگر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اور کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر اب نور دین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ بولو تو وہ کافی ہے بڑی بات. جیسے حکیم نور دین تو بے ایمان کا سمجھدار تھا، اسے دوبارہ پتا تھا. اس نے کہا اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ صادق اور راستباز ہے یا نہیں. کیا وہ صادق اور راستباز ہے یا وہ سچا ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے. جب اس نے یہ جواب دیا تو جو مسلمان تھا اس نے کہا واہ حکیم صاحب آپ قابو نہیں آئے. واہ حکیم صاحب قابو کیا مطلب؟ اس مسلمان کا خیال یہ تھا نا جب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اس طرح کا مقابلہ ہے بے ایمان ہے، پھر میں اس کو کتاب دیتا ہوں کرنے کے لیے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے پیارا ثابت ہو گیا وہ بے ایمان. لیکن حکیم نور دین تو اس بات کو سمجھتا تھا. اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آگے حکیم نور دین یہ کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ وہاں مولوی صاحب آپ قابو نہ آئے. تو حکیم صاحب کہتے ہیں یہ تو نبوت کی بات. اگر حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں تو مجھے اس کے ماننے میں بھی انکار نہیں. کیوں؟ میں نے انہیں سچا پایا ہے اور جب میں نے سچا پایا ہے تو میں یہ بات بھی مانوں گا اور میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم نبیین کے کچھ اور مانا ہے. اگر مرزا صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم النبیین کے کچھ اور معنی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں سچا ہے. کیونکہ ہم نے انہیں سچا پایا ہے. اس حوالے سے کیا بات ثابت ہوئی کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نبوت بند ہے یا جاری ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا. بہت برے ہو تم. پہلے جب وہ ان کا اپنا حکیم نور دین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو تمہارے خلیفے نے فیصلہ دیا ہے لہٰذا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیے کہ مرزا قادیانی وہ سچا ہے یا جھوٹا. نبوت بند ہے یا جاری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ کیوں؟ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو حکیم نور دین یہ کہتا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ نبوت بند ہے یا جاری. اس نے جو کہا پہلے یہ دیکھیں گے کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا. یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو قادیانی کہتے ہیں کہ پہلے یہ بحث کرو نبوت بند ہے کہ جاری، اب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث کرو نبوت بند ہے یا، ہم کہتے ہیں تمہارا ابا جو تھا چچا جو تھا نور الدین حکیم خلیفہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا. ہم کہتے ہیں آؤ یہ دیکھو میرا سچا ہے یا جھوٹا. یہ حوالہ سمجھ ہو جاتا. اس حوالے کے ہوتے ہوئے یہ بات پہلی ہو جاتی کہ ہمیں بحث کرنی چاہیے اس پر کہ وہ مرزا قادیانی سچا ہے یا جھوٹا، اس کی سیرت اور کیریکٹر کیسا ہے، وہ ایک سچا اور شریف انسان ہے یا نہیں. یا ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے نبوت بند ہے کہ جاری، کیا کرنی چاہیے؟ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ کرنی چاہیے وہ نبوت بند ہے. یہ سوال ہے، یہ ہے قیمتی حوالہ یا نہیں؟ یہ بہت قیمتی حوالہ ہے کہ جب قادیانی آپ کو کہے کہ ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت بند ہے یا، انہیں کہو تمہارا ابا چچا یہ کہتا ہے نور دین کہ حضور کے بعد تو نبوت بند ہے، پر اگر کوئی دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو وہ سچا ہے تو جھوٹا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا سچا ہے جھوٹا. یہ ان کے موت وہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں لیکن مرزے کے صدقوں کے پر بحث. دوسرا حوالہ اس کے بیٹے کا ہے بشیر الدین محمود کا. اس نے کتاب لکھی ہے دعوت الحمید. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کوئی مدعی ہو معمول من اللہ ہونے کا کہ میں خدا کی طرف سے معمول ہوں یعنی نبی ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ بحث کرنی چاہیے کہ آیا مدعی معمولیت سے واقعی سچا ہے یا نہیں. پہلے یہ بحث کرو کہ یہ دعویٰ کرنے والا جو ہے یہ سچا بھی ہے یا نہیں. دوسری بحثوں میں پڑھنا وقت کو ضائع کر، کتنا واضح بات ہے. دوسری بحثوں میں پڑھنا وقت کو، یہ بحث کرنا کہ نبوت بند ہے کہ جاری، تیسرا زندہ ہے کہ مر گیا، یہ دوسری بحثوں میں وقت کو ضائع کرنا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ جو مدعی ہے وہ سچا بھی ہے یا نہیں. تو یہ دو حوالے ایسے جن سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو دعویٰ نبوت کر رہا ہے کیا وہ فی الواقع سچا اور شریف انسان
انسان بھی ہے یہ مرزا قادیانی کے دونوں خلیفوں کے فیصلے. اب آپ بتائیے ان دو حوالوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہمیں کوئی ضرورت باقی ہے کہ ہم یہ بحث کریں نبوت بند رہ کے جائے؟ ہمیں کیا بحث کرنی چاہیے؟ مرزا سچا ہے یا؟ اور ایک بات ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے نام محمد مصطفیٰ آپ نے نبوت کا اعلان پہلے کیا تھا یا آپ نے اپنی زندگی پہلے پیش کی؟ آپ نے مکے کی صفا پہاڑی پر سب لوگوں کو بلایا اور جمع کیا اور انہوں نے کہا کئی بجٹ تمونی البجٹ تمونی ثابت کرنا کاذبہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں بتاؤ مجھے کیسا پایا. یہ آپ نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت پیش کی تھی یا پہلے نبوت کا دعویٰ پیش کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح پہلے مرزا قادیانی کی سیرت دیکھو وہ ایک شریف اور سچے انسان کی سیرت ہے یا نہیں. ہم دوسری پیسوں میں پڑھتے ہیں مسئلہ کرتے کیا ہے جب نبی کریم نے پہلے اپنی سیرت پیش کی ہے اور جب سب نے کہا جب ربنا کا مرایا ماں وجدنا فی کا الا صدقا اے محمد بن عبداللہ ہم نے آپ کو ہر بات میں آزمایا ہے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا آپ ہمیشہ سچ بولے. سمجھے تو آپ نے اپنی سیرت کو پیش کیا اور پھر آپ نے اور ان کا تجربہ کیا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے دامن میں 10,000 کا لشکر چھپا ہوا ہے جس کو حملہ آور ہونے والا ہے کیا تم میری بات کو مانو؟ تو بعض لوگوں نے اٹھ کر دیکھا وہاں تو کوئی لشکر نہیں تھا. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے دامن میں لشکر ہے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے پر آپ کی زبان سے بات کرتے ہیں. جب اتنا یقین کرا دیا اس کے بعد اچھا اگر میں نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کو یقین ہے میرا اتنا تو میں اب تو کہہ رہا ہوں خدا نے مجھے نبی بنایا اقول لا الہ کچھ پوچھا لیکن کچھ اپنی سیرت پیش کی ہے. ہم بھی قادیانیوں کو خبر اس کے یہ بحث کریں عیسیٰ زندہ ہے یا مر گئے نبوت بند ہے کہ جاری پہلے مرزے کی سیرت پر بحث کرو. دیکھیے توجہ وہ اینکو والا ادھر دیکھ رہا ہے کسی